حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ مالک انسانوں کے اندر محبت، رواداری، انس یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دشمنی کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسی ہستی بھی ہے جس کے متعلق اللہ حکماً فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن تصور کرو اور اس کی چالوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یہ کس طریقے سے اپنی چالوں کو چلتا ہے، ان میں سے کچھ باتیں گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس نے ہمارے معاشرے کو توڑ کے رکھ دیا، جس نے گھروں کو برباد کر دیا، میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا، بیٹے اور باپ کو آپس میں الگ کر دیا۔ یہ ہے عدم برداشت۔ اور جو بھی صاحب منصب ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس قوت و طاقت ہے، میں جس سے جیسے چاہوں نپٹ لوں، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو انسانی معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص اس بات پہ پریشان ہے کہ ہمارا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہے، لیکن اس کے حل کی طرف توجہ کوئی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے یہ بات ہمیں بتائی کہ اللہ مالک نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، جو اللہ رب العزت نے انسان پہ انعامات کیے ہیں، صبر سے بڑا اللہ نے کسی کو کوئی انعام نہیں دیا۔ اگر کسی کو صبر کی نعمت مل جاتی ہے تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے۔ حوصلہ مل جاتا ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے مطلق العنان، سب سے قوت والے، سب سے طاقتور، سب سے بڑے منصب پہ جو فائز ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت اپنے متعلق سورۃ غافر کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ یہ بڑی اہم بات ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جو گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے، وقابل التوب، توبہ کو قبول بھی کر سکتا ہے، شدید العقاب، بڑا سخت انتقام بھی لے سکتا ہے، لیکن لیتا نہیں۔ ذی الطول، اللہ سے بلند حوصلے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت سے بہتر صبر اور استقامت والی ذات کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت حوصلے سے کام لیتے ہیں، اپنے منصب کے باوجود، اپنی قوت و طاقت کے باوجود، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ مَا يَأْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ مجھے دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی حیا کرتا ہوں، جن کا میں سمجھتا ہوں۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، یہ جو مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، میرے حضور گڑ گڑاتے ہیں، میرے سامنے روتے ہیں، اگر مجھے ان کا لحاظ نہ ہوتا تو فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں، جو میری نافرمانی کر رہے ہیں، جو میرے خلاف چل رہے ہیں، ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حوصلہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہماری بے شمار کوتاہیوں کے باوجود درگزر فرما رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ ہم اسی کی ذات کے متعلق شرک کرتے ہیں، اس کا پارٹنر لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کی اولاد بتاتے ہیں، جبکہ اس نے سب کچھ کہا کہ میرا کوئی پارٹنر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں انت الملک لا شریک لک، اے اللہ تو اکیلا بادشاہ ہے، تیری بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ والفرد لا ند لک، اے اللہ تو
اکیلا ہے، تیرا کوئی وزیر مشیر نہیں ہے، کل شیء حالک الا وجہک، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، اے اللہ چہرہ صرف تیرا باقی رہنا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب دنیا نے ہلاک ہو جانا، پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں قوت قدرت ہونے کے باوجود ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت حوصلے سے رہتے ہیں۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ مالک نے یہ بات مجھے کہی کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام کیا ہوا ہے۔ جبکہ اللہ کچھ بھی فیصلہ کر لے، دیکھیں دنیا میں اگر ہم میں سے کوئی بھی کتنے بھی بڑے منصب پہ چلا جائے، اس کی باز پرس کہیں نہ کہیں ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اللہ وہ ہے جو مطلق العنان ہے، جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ بلکہ ایک مقام پہ سورۃ حاقہ کے اندر فرمایا، اگر کوئی شخص میرا نام لے کے کہے میں اسے لٹا کے ذبح کر دوں، فما منکم من احد عنہ حاجزین، کون ہے دنیا میں جو مجھے پوچھ سکے کہ تو نے اللہ کیا کیا ہے؟ تو جب یہ مطلق العنان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کہتے ہیں انی حرمت، عدم برداشت اس وقت ہوتی ہے جس وقت انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور دوسرے کو اپنے سے کمزور تصور کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے دوسرے پہ ظلم کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اللہ رب العزت جو اس کائنات میں سب سے زیادہ قدرت والے، سب سے زیادہ قوت و طاقت والے، سب سے زیادہ بلند و برتر ہیں، وہ کہتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، لوگوں میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام کیا ہے، اس لیے تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ عدم برداشت کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے۔ اور دوسری بات میرے پیارے بھائیوں، اس کائنات کے اندر اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر جو لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء جو ہیں سب سے زیادہ انہیں اپنی قوموں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام دیکھیں، 950 سال تک پورے حوصلے اور تحمل کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت حق دیتے رہے، انہیں اللہ رب العزت کی آخرت کے معاملے میں ڈراتے رہے، اچھائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے۔ قوم کا ہر فرد اس پیارے نبی کو جھٹلاتا رہا، حتیٰ کہ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض اوقات قوم کے لوگ اتنے بگڑ جاتے کہ پتھروں سے ان پتھروں کی بارش کرتے، ان کا بعض اوقات جسم پتھروں پہ کہ دب جاتا، گھر والے آ کے ان سے نکال کے لے جاتے، خون آلود ہو جاتے۔ لیکن اس کے باوجود ایک ایسا موقع بھی آیا کہ قوم کے لوگوں نے بڑی بدتمیزی سے کہا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہم میں سے بہت کمزور ہو، مالی اعتبار سے بھی اور دوسرے خاندانی اعتبار سے بھی۔ تو اللہ کے نبی نے پھر بھی حوصلے سے کہا وما اسألکم علیہ مالا، ٹھیک ہے تم مالدار ہو، طاقتور ہو، کیا میں نے تم سے پیسے مانگے ہیں؟ وما اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، میں تو جو سب کچھ کر رہا ہوں یہ تو اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل اور اطاعت کر رہا ہوں، میرا اجر تو اس کے پاس ہے۔ یہ غریب امیر چھوٹا بڑا یہ سارا یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور پھر بھی یہ بات بھی یاد رکھے، اللہ رب العزت کو برداشت اتنی پسند ہے، حوصلہ اتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے دشمنوں میں بہت بڑے دشمن جو ہیں جن کے نام دنیا میں نمایاں ہیں، ان میں ایک فرعون ہے۔ فرعون کے پاس اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، پہلے اکیلے گئے تھے، اس وقت انہوں نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون سرکش ہو گیا،
تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ طاقتور بڑا ہے، مالدار بڑا ہے، بہت بڑی قوت ہے اس کے بعد فوجی، اے اللہ رب اشرح لی صدری، تم میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات سمجھ لے۔ پھر کہا اے اللہ میں اکیلا کمزور ہوں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، اے اللہ میرے اہل میں سے جو ہارون میرے بھائی ہیں انہیں میرا ساتھی بنا دے، ہم دونوں مل کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نواز دیا۔ اب دونوں بھائی، اللہ کہتے ہیں اگلی آیات میں سورۃ طٰہٰ کے اندر کہ اذهبا الى فرعون، جاؤ دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے، اور ساتھ کہا فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، نرم لہجے میں بات کرنا، حوصلے کے ساتھ اس سے بات کرنا، تحمل اور بردباری کے ساتھ بات کرنا، ایسا نہ ہو کہ صبر کا دامن چھوڑ دو۔ اور میرے بھائیوں، کوئی ایسا نبی نہیں الا ماشاء اللہ، اللہ نے نبوت دینے سے پہلے اس سے بکریاں چروائی ہیں۔ بکریاں چارنا یہ ایک مشکل ترین امر ہے، ان کو لے کے باہر جانا، انہیں سارا دن چرانا، کوئی ادھر بھاگ رہی کوئی ادھر بھاگ رہی، اگر وہ بکریوں کے چھیڑوں میں حوصلہ برداشت نہ ہو تو روزانہ ایک دو جانور مار دے۔ اللہ انسان کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چاری۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں بھی چند قرات پہ اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ کیوں کیا؟ تاکہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو، ان کی مخالفت ہوگی، اور ایسے حالات میں عدم برداشت جو ہے یہ اسلامی دعوت کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حوصلے اور تحمل کے ساتھ اس دعوت کو آگے بڑھانا ہے۔ پھر جب اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو پھر سورۃ مزمل نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری تم پہ عائد کرنے لگا ہوں، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حوصلہ اور تحمل ضروری ہے، اس لیے تم رات کو اٹھ جاؤ۔ یہ رات کو سارا سونا، یہ تحمل اور بردباری، زیادہ سونا یہ انسان کے اندر برداشت کی قوت کو ختم کر دیتا ہے۔ کہا رات کو اٹھ جاؤ۔ ایک جگہ فرمایا رات بڑی طویل ہے، اٹھو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ اور یہاں فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے اٹھ جا، قم اللیل الا قلیلا، رات کا ایک حصہ، نصفہ، رات کا نصف، او زد علیہ، یا رات کے دو حصے، یعنی ایک تہائی، نصف، دو تہائی، اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، تاکہ تمہارے اندر حوصلہ، بردباری اور تحمل پیدا ہو جائے۔ ویسے تو ہر نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، لیکن یہ رات کی نماز ہے، یہ انسان کے کردار پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور جو تہجد گزار ہوتے ہیں، آپ کبھی کسی ایسے انسان کو آزما کے دیکھ لیں، اس کے اندر زیادہ حوصلہ ہوگا اب انسان سے، وہ بڑے تحمل اور بردباری اور صبر کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم تو ایماندار ہیں، اللہ کی توفیق سے اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی، اسلام کی توفیق بخشی ہے۔ ہمارا تو معاملہ ہی دنیا کے انسانوں سے مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن آدمی، ایک مسلمان آدمی
اس کی اللہ رب العزت نے اسے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اگر اسے انعام نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس شکر ادا کرنے کے سبب بھی اجر کا مستحق بنتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف، مصیبت، کرائسس میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر بھی وہ صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ کے اجر کا مستحق بنتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جان بھی چلی جائے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کی فوتگی پہ اس کے لواحقین کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس وقت ان سے کہتے ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى وکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، جو کچھ تجھ سے لے لیا گیا ہے یہ اللہ کا تھا۔ ان للہ ما اخذ، جو تجھ سے لیا گیا ہے، یعنی باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، بھائی چلا گیا، اولاد میں سے کوئی بھی، ان للہ ما اخذ، جو لیا گیا ہے یہ اللہ کا تھا۔ وللہ ما آتا، اب بھی جو تیرے پاس ہے یہ بھی اللہ کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، کس نے کب زندہ رہنا، کب مرنا، کب اٹھایا جانا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس لیے فَلْتَصْبِرْ، صبر کرنا، وَلْتَحْتَسِبْ، اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا، کیونکہ صبر سے ہی انسان کو اللہ سے اجر ملتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ گورنر تھے یمن کے، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا کہ یہ خط من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی طرف؟ الی معاذ بن جبل، معاذ بن جبل کی طرف۔ پھر آپ نے یہی کلمات لکھوائے کہ یا معاذ ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى وکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ پھر آپ نے ایک بڑا جذباتی کلمہ لکھا، آپ نے فرمایا معاذ تیری بے صبری کرنے کی وجہ سے تیرا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا، لیکن تو جو اللہ نے تمہیں اس صبر کی وجہ سے اجر دینا ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہر حالت میں برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، ایک اہل ایمان کو جب بھی مصیبت آتی ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہ ایک دنیا ہے، اس میں دونوں طرح کے واقعات ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں، خدا نخواستہ کبھی کوئی تکلیف بھی آ جاتی ہے، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، سختی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جنت نہیں جہاں کوئی سختی نہیں ہوگی، یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب میرے کسی بندے پہ مصیبت، تکلیف، آزمائش آتی ہے، قالوا، وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کا تھا جو اس نے لے لیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں بھی اللہ کا ہوں، مجھے بھی وہ لے سکتا ہے۔ جب انسان اتنا رب پہ توکل کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ایسا شخص ہے جس پہ اللہ کی طرف سے اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ اس پہ درود بھیجتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اس لیے آج معاشرے کے اندر جو عدم برداشت کینسر کی طرح پھیل چکا ہے، ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے یہ اللہ کا محبوب عمل نہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑنا، سیاسی مخالفت پہ ایک دوسرے پہ گالی گلوچ، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، حتیٰ کہ قتل کر دینا، اور بات اتنی بڑھ چکی ہے اولاد باپ کے مرنے کا انتظار نہیں کرتی، اپنے ہاتھ سے مار دیتی ہے تاکہ اس کی جو پراپرٹی ہے میرے نام آ جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایسے کئی واقعات آپ نے سنے، پڑھے، دیکھے ہوں گے، جبکہ شریعت کہتی ہے
یہ ایسا کمبخت انسان جس کے اندر یہ برداشت ہی نہیں کہ جب وقت آئے گا تیرا ہی ہے، یہ اس سے پہلے اگر اولاد ماں باپ میں سے کسی کو اس لیے قتل کر دیتی ہے کہ ان کی پراپرٹی مجھے مل جائے، اسلام اسے پراپرٹی سے محروم کر دیتا ہے، اس کے اثاثوں کا وہ مالک نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ میں نے آغاز میں جو آیات پڑھی یہ سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 200 اور 201 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ انبیاء سے لے کر مجھ جیسے گناہگار تک سب کو حکم دیا ہے، خذ العفو، معافی کو اپناؤ۔ دیکھیں ہمارا موٹر سائیکل لگ جائے ہم اسی وقت اتر پڑتے ہیں لڑنے کے لیے، خدا نخواستہ گاڑی لگ جائے تب بھی لڑنے کے لیے، اور اتنی بدتمیزی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ خذ العفو، معاف کرو، معافی کو پکڑو، کوئی بات نہیں درگزر کر جاؤ، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھے انداز میں کرو۔ عرف کہتے ہیں اچھا انداز، خیر کا انداز۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل سے اعراض کرو۔ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، حوصلہ پیدا کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ مالک۔ یعنی اللہ کو گالی کا جواب دینے والا گالی میں پسند نہیں ہے، برداشت کرنے والا پسند ہے۔ اور میں نے آپ سے گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات عرض کی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص جھگڑ رہا تھا اور بدتمیزی بھی کر رہا تھا، گالی بھی نکال رہا تھا۔ نبی کریم بھی قریب ہی تھے اور آپ مسکرا رہے تھے۔ ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، حضرت ابوبکر نے بالآخر جواب دے دیا کہ بھئی تم بھی ایسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی سے چل پڑے۔ حضرت ابوبکر کو بڑا عجیب لگا کہ جب تک مجھے گالی پڑ رہی تھی نبی کریم مسکرا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے، پیچھے بھاگ کے گئے، جائے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب مجھے گالی پڑ رہی تھی آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا آپ چل پڑے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر جب تک تم خاموش تھے اللہ کے فرشتے جواب دے رہے تھے، جب یہ ذمہ داری تم نے خود لے لی تو میں چل پڑا، ٹھیک ہے تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ تو اس لیے برداشت جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے، اثاثہ ہے، اس کو نہیں ڈھانا چاہیے، یہ عمارت ہے اسلام کی۔ ہم نے اسلام کو صرف محدود کر لیا عبادات تک، اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادات اسلام کا مغز ہے، لیکن اسلام صرف عبادات پہ ختم نہیں ہوتا، اسلام معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے یہاں بھی کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں جو عبادات ہیں یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ اپنے معاملے کو اس کی مرضی پہ منحصر ہے، وہ معاف کر دے یا پکڑے، لیکن جب میرا اور آپ کا معاملہ آئے گا نا، اگر میں نے خدا نخواستہ آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں آپس کے معاملات میں برداشت، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ مل مفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس روزہ بھی ہے، جس کے پاس نماز بھی ہے، جس کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال بھی ہے اور حج اور عمرے بھی ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ بڑا شاداں فرحاں بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہوگا کہ میں نے بہت عمل کیا۔ اچانک کچھ لوگ اسے گھیر لیں گے
اور وہ اللہ سے التجا کریں گے، مالک اس نے مجھے گالی نکالی تھی، اس نے میرا حق مارا تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا. تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ بھائی اس کی نیکیاں جتنا جتنا کسی کے ساتھ اس نے کیا ہے ان میں بانٹ دو. اس کی نیکیاں بٹنی شروع ہو جائیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے. فرشتے اللہ سے عرض کریں گے مالک نیکیاں ختم ہو گئی، حقدار ابھی باقی ہیں. اللہ فرمائیں گے ان کے گناہ اس کے سر پہ لاد کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دو، انہیں معاف کر دو. کتنا ضروری ہے برداشت میرے اور آپ کے لیے. تو اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اور پھر اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. ہمیں شیطان انگیخت کرتا ہے، لے تو ماڑا ہے جی، انہیں گال کڈی ہے تو دو کڈ، انہیں ایک ماری ہے تو دو مار. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. جب بھی شیطان تمہیں ابھارے ایسی غلط بات پہ جو اللہ نے منع کیا ہے، تم اس پہ ابھارے کہ یہ کام کرو، اللہ کہتا ہے نہ کرو. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. شیطان کہتا ہے لڑو اس کے ساتھ، اس کو مارو، اس کو قتل کر دو. اس کے جرت کیسے ہوئی تمہارے ساتھ ایسے کرنے کی؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. اسی وقت فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان تمہیں ابھارے کہ اس کے خلاف اسی طرح کرو تو اللہ سے پناہ طلب کرو. فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ طلب کرو. تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ سمیع علیم. اللہ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی. ان الذین اتقوا. اب ہم یہ ہمارے پاس ترازو ہے، معیار ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہم کیا ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، بے شک جو تقوی والے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب بھی شیطان انہیں گدگداتا ہے، کسی بات پہ غلط بات پہ انگیخت کرتا ہے، انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو شیطان ہمیں کہہ رہا ہے. وہ اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت یہ بات دوسری ہمیں سمجھ لینی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ شورى ہے، آیت نمبر 43 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جسے صبر کی نعمت دی گئی، معاف کرنے کی قوت دے دی گئی کہ وہ صبر بھی کرتا ہے، درگزر بھی کر لیتا ہے. إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ حوصلہ مندوں کا کام ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ میں کو بزدل ہوں، میں پیچھے ہٹ جاؤں. اللہ کہتے ہیں جو معاف کرتے ہیں، وَلَمَنْ صَبَرَ، جو صبر کر جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، وَغَفَرَ، معاف کر دیتے ہیں، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ حوصلہ مند لوگوں کا کام ہے. اللہ ہمیں بھی حوصلہ عطا فرما دے کہ ہم بھی ایسا کریں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا. آپ کو حقیقت بات یہ ہے کہ آج تو نفسیات پڑھ کے لوگ آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات سے بھی واقف تھے کہ کون کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا کردار کیسا ہے اور اس کی تربیت کیسی کرنی ہے. ایک شخص آیا، آپ کو معلوم تھا اس کی عادت غصیلی ہے، یہ غصے والا ہے. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بہترین نصیحت فرما دیجیے جس پہ عمل کروں تو میری زندگی آسان ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اب اس نے سمجھا یہ کون سی بات ہے جی، کئی مرتبہ
حدیث میں آتا ہے فردد مرارا، بار بار وہ سوال کرتا رہا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے اچھی۔ آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ ہم اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں، یہ غصہ ہی ہے جو بے حوصلہ کرتا ہے، جو عدم برداشت کا سبب بنتا ہے۔ آج کتنے گھر ہیں جو فقط اس بات پہ ٹوٹ جاتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہوئی، دونوں میں لڑائی ہوئی اور ہمارے ڈراموں نے بتا دیا کہ فوراً 3 طلاقیں دے دو۔ گھر اجڑ رہے ہیں، اور بدتمیزی کی انتہا یہ ہے کہ اس کا حل جو علماء بتاتے ہیں شریعت میں اسے لعنت کہا گیا ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپناتے، آپ کی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دیتے، ڈرامے ہمارے لیے جو ہے معیار بن گیا ہے، لوگوں کی گندی زبان ہمارا معیار بن گیا ہے، العیاذ باللہ۔ تو شریعت، اسلامی شریعت ایسی نہیں ہے جو انسان کی زندگی کو ایسے ہی توڑ دے، اور اس کا حل ایسا بتائے جو ناقابل عمل ہے۔ اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے چند دن پہلے فیصلہ کیا ہے، یہ جو مولوی شرعی حلالے کے نام پہ خباثت کرتے ہیں، جو ملعون ہیں خود بھی اور لوگوں پہ بھی لعنت کا بوجھ ڈالتے ہیں، انہوں نے کہا یہ عورت کا استحصال ہے۔ انہوں نے دنیاوی ذہن کے ساتھ ہی فیصلہ دیا ہوگا، لیکن شریعت نے اسے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ لعن اللہ الحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو حلالہ کرتا ہے، اور اس پہ بھی لعنت ہو جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں عدم برداشت کی وجہ سے۔ حوصلہ پیدا کیجیے اپنے آپ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جو ہے نا، یہ سب سے ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے پیدا کی ہے، اسے کبھی بھی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ نہیں ہوگی، یہ ٹوٹ تو جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ جن حالات میں ہے اس کے ساتھ گزارا کرو، اور جب اگر انسان 1 2 4 چھوڑ کے اور بھی کرے گا، نیچر وہی ہے، تو بہتر بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حوصلے کے ساتھ گزاریں، اپنے گھر کے اندر سکون پیدا کریں، برداشت پیدا کریں۔ باتیں ہو جاتی ہیں، باتیں ہونی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، شیطان کا سب سے بہترین مشغلہ یہی ہے کہ وہ انسان کو اسی بات پہ بھڑکاتا ہے کہ آپس میں اس کی دشمنی اور بغض اور عناد بنے۔ سورۃ مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان، لوگوں شیطان کا ارادہ کیا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دشمنی، عداوت اور بغض اور عناد پڑ جائے۔ کیوں؟ کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم انسان ایک دوسرے سے محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے دعا کرتے، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ جتنے دنیا میں مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ جتنے دنیا میں مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، مومن مرد اور عورتیں ہیں، اللہ سب کو معاف کر دے۔ الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں معاف کر دے، جو فوت ہو چکے اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ پھر اگلی بات جو بڑی اہم ہے، وہ مجھے اور آپ کو سوچنے کے لیے ہے، اللہم الف بین قلوبہم، اے اللہ جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، اے اللہ جتنے مومن مرد عورتیں ہیں، جتنے زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دے۔ یعنی اللہ کی مرضی بھی یہی ہے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں میں اور آپ، ان کی بھی منشا، ان کی نصیحت اور ان کی بات بھی یہی ہے، اللہم الف بین قلوبہم۔
اور یہ ایک ایسی بہترین دعا ہے، اگر خدا نخواستہ گھر میں، باپ بیٹے میں، باپ بیٹیوں میں، اور میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، اگر خدا نخواستہ اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اگر ایسا معاملہ کوئی بن گیا ہے، کلیش پڑ گیا ہے گھر میں، تو اللہ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کریں: اللہم الف بین قلوبنا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، اے اللہ ہمارے جتنے معاملات ہیں جن میں ہمارے آپس میں کلیش ہیں، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، ہمارے سارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس دل کا کنٹرول، یہ دل میرا ہے لیکن اس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل آپ کا ہے لیکن اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ نبی کریم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے پھیر دے۔ تم اللہ سے التجا کیا کرو: اللہم الف بین قلوبنا، اللہ اکبر، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے، اللہ جیسے چاہے پھیر سکتا ہے۔ اللہ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، صرف قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اور اللہ پھیر دیتا ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ سے التجا کرے، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ میرا دل اس کے دین کی طرف چلا جائے، میں ایسا انسان بن جاؤں جس سے اللہ محبت فرمائے، تو پھر اللہ سے یہ التجا کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر انسان کو، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، گھر میں اندر الفت لانی ہو تو اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے، میرے دل کو اپنی فرما برداری پہ جمع دے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو شیطان جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے محبت کریں، بحیثیت گھر میں رشتوں میں ایک آپس میں محبت کریں۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے شریکہ، یہ اسلامی لفظ نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے آیا ہے۔ ہندو اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو اپنا شریکہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نانی اور دادی کی اولاد کو اولو الارحام، رحم کے رشتہ دار کہتے ہیں۔ اور نبی کریم نے حکمن فرمایا جو تمہارے رحم کے رشتہ دار ہیں نا، یعنی نانی کی طرف سے ماموں اور خالائیں اور ان کی اولادیں، والد کی طرف سے پھپھیاں اور چچا تائے اور ان کی اولادیں، یہ اولو الارحام ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اپنے رحم کے رشتہ داروں کو ملاؤ۔ اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے رحم کو بنایا۔ رحم اس کے 2 معنی ہیں، ایک رحم اس آلے کو کہتے ہیں جس سے رشتے پھوٹتے ہیں، جو ہر ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ دوسرا رحم رشتے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے لٹکایا تو اس نے اللہ رب العزت کے دامن کو پکڑا۔ اللہ نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ میری تجھ سے ایک التجا ہے۔ اللہ نے کہا بولو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اے اللہ میری التجا یہ ہے، اے اللہ تو نے مجھے بنایا، مجھ سے رشتے پھوٹیں گے، اے اللہ جو مجھے جوڑ کے رکھے گا تو اسے جوڑنا، جو مجھے توڑے گا یعنی رشتوں کو توڑے گا تو اسے توڑ دینا۔ اب اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی صحت، عافیت، معاملات آسان ہوں، اس کی زندگی دراز لمبی ہو جائے، فَلْيَصِلُ الرَّحِمَ،
اپنے رحم کے رشتہ داروں کو ملا دے۔ اب ہندوؤں نے، وہ شیطان ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ چچا شریکہ ہے، پھپھی شریکہ ہے، خالہ ماموں شریکہ ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، تیرے رحم کے رشتہ دار ہیں، یہ دادی اور نانی بھی تیری مائیں ہیں، یہ تیری ماں کے رحم سے دنیا میں آئے ہیں، یہ تمہارے ہیں، تم اس کے ہو، آپس میں مل کے رہنا۔ تو یہ کیسے ملیں گے؟ جب برداشت ہوگی، ایک دوسرے کی بات پہ صبر کریں گے، اللہ رب العزت کے احکام کو سمجھیں گے، تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو اگر عدم برداشت ہوگی تو یہ پھر گھر سے نکل کے معاشرے تک جائے گی۔ پہلے انسان اپنے گھر میں بھائی بھائی سے لڑے گا، خامد بیوی سے لڑے گا، بیٹا باپ سے لڑے گا، اور یہ ساری خباثت جو ہے یہ معاشرے میں پھیلے گی۔ جو ہمارے لیے مقدس رشتے ہیں، اگر ہم ان کا پاس نہیں کر سکتے تو کسی مسلمان کا کیسے پاس کریں گے؟ اس لیے کہنے والا ہے یا آپ سننے والے، ہم اس خوشبو کو اپنے گھر سے شروع کریں کہ ہمارے گھر میں ایک خوبصورت ماحول بنے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اللہ رب العزت کا یہی تقاضا ہے ہم سے۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ہمارا گھر جنت کی طرح بن جائے گا انشاءاللہ، اور گھر ایک خوبصورت جو ہے منظر پیش کرے گا کہ ہر شخص ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ ملازم ہوتے ہیں۔ نبی کریم کی زندگی کی آخری نصیحت یہ ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا دھیان رکھنا، اور جو تمہارے زیر نگیں ہیں نا، نیچے کام کرنے والے، آپ کسی منصب دار ہیں تو آپ کے نیچے کتنے ہی ہیں جن کے آپ باس ہیں؟ اگر آپ فیکٹری چلاتے ہیں تو کتنے مزدور آپ کے پاس کام کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ کاشتکار ہیں تو کتنے کام کرنے والے آپ کے ساتھ ہیں؟ ان سب کا دھیان رکھنا، ان کی باتوں پہ حوصلہ پیدا کرنا۔ نبی کریم جب مدینہ منورہ آئے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چھوٹا سا بیٹا لے کے آئے جو ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے تھے، ان کا نام تھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میرے پاس یہ بیٹا ہے، اسے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں، لیکن اس کی منفرد یہ ہے کہ یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال رسول اللہ کی خدمت میں رہا، 10 سال تک، اور انہیں ائمہ محدثین جب ان کی حدیث بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں خادم الرسول، رسول اللہ کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں 10 سال تک رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ نے فرمایا 10 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی رسول اللہ نے مجھے مارا نہیں۔ کہتے ہیں مجھ سے غلطیاں ہوتی تھی، آپ ہمیشہ برداشت کرتے، تو یہ رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ دیکھیں، ہم لوگوں کو نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ آپ اس معاشرے کے سب سے بہترین لوگ اس لیے ہیں کہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، آپ اپنے اللہ کے گھروں میں تشریف لانے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے والے ہیں۔ آپ وہ خوشبو ہیں جو معاشرے کو معطر کر سکتی ہیں۔ تو اگر ہم بھی بے حوصلہ ہو گئے تو پھر معاشرے میں کون ہے جس میں اندر حوصلہ پیدا ہوگا؟ تو اس لیے التجا ہے میری اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہ ہم جو ہمارے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ تو اچھائی ہونی یہ کوئی بڑی بات نہیں، جو ہمارے ساتھ غلط رویہ رکھتا ہے اگر اس کے ساتھ اچھا کریں گے تو تب ہم ایک معاشرے میں اچھے انسان اور اچھے مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر